السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 29 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، نمبر گیم کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیر کو قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے، جس پر بحث جمعرات کو کرائی جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد پاکستان کی سیاست میں فوری طور پر ہلچل پیدا ہوئی اور اتحادیوں نے اپنی اپنی پوزیشن واضح کرنا شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کو 172 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایوان میں نمبر گیم پر نظر ڈالی جائے تو اپوزیشن اتحاد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے 56، متحدہ مجلس عمل کے 15، بی این پی کے 4، اے این پی کا 1، جبکہ 2 آزاد امیدوار شامل ہیں جن کی مجموعی تعداد 162 بنتی ہے۔ عوامی جمہوری اتحاد کے سربراہ شاہزین بگٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 اور طارق بشیر چیمہ کے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے کے اعلان کے بعد اس وقت اپوزیشن اتحاد کی تعداد 168 ہو چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم پاکستان کی پوزیشن تحریک عدم اعتماد کو کامیاب یا ناکام بنانے میں کلیدی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ حکومتی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے تاحال اپوزیشن کے ساتھ جانے یا حکومت میں ہی رہنے کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ اگر اپوزیشن کو ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہو گئی تو تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں 175 ارکان کے ووٹ پڑنے کا امکان ہے، اور یوں اپوزیشن اتحاد کو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے ووٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ایوان میں وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو دیں گے۔ ادھر دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیا ہے، جس کی وفاقی وزیر نے تصدیق کر دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات فرخ حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا اور وزیر اعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر لیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں پڑاؤ اور جلسہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ڈی ایم کے قائدین مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے رات 3 بجے کے قریب پڑاؤ اور جلسہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران مریم نواز نے خود اسٹیج پر آ کر شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور کہا آج پاکستان کو شہباز شریف کی ضرورت ہے۔ جلسے سے خطاب میں مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عمران خان کے ایبسولوٹ نوٹ کے بیان کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے 4.25 سال کے کرتوتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن کے دماغ میں رعونت بھر جائے ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو عمران خان کا ہوا ہے۔ حشر کی آج ابتدا ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سرکاری وسائل سے جلسہ کیا اور پھر بھی 10 لاکھ تو کیا 10,000 کا مجمع نہیں لگا سکا۔ 10 لاکھ کا جلسہ چھوڑو، 172 ارکان پورے کر کے دکھاؤ۔ اپنے لوگ بھاگ گئے ہیں، ارکان پورے نہیں ہو رہے۔ مولانا صاحب کی قیادت میں تمہیں الوداع کہنے آئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کا اجلاس آج ہوگا، جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ اجلاس کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن قائدین کو حکومتی اتحادیوں سے رابطوں پر آگاہی دیں گے۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت، جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت اجلاس میں شریک ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے پی ڈی ایم اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور نمبر گیم سمیت دیگر معاملات زیر غور آئیں گے۔ افغانستان میں عدم استحکام کے دنیا پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کے روز کہا کہ افغانستان کو علاقائی نظریے سے نہیں بلکہ مشترکہ اور اجتماعی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نئے تنازعات کے ابھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا پرانے کو بھلانے کی متحمل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں 40 سال سے جاری جنگ اور خونریزی کے زخم بھرنے میں بہت وقت لگے گا، ناکامی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر عالمی برادری دوبارہ افغانستان کو ناکام بناتی ہے تو اس کے نتیجے میں مہاجرین کی تازہ آمد دہشت گردی کے لیے راہ ہموار ہوگی اور منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ علاقائی ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں کی مدد سے افغان قوم ایک بار پھر علاقائی امن و استحکام، اقتصادی تجارت اور علاقائی روابط کے حوالے سے ایک اہم ملک بن کر ابھر سکتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان عبوری حکومت انسانی اور معاشی بحرانوں کے ساتھ ساتھ لیکویڈیٹی بحران سے دوچار ہے جو کہ ایک فعال بینکنگ سسٹم کی کمی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اس وقت ایک نازک دوراہے پر کھڑا ہے کیونکہ 40 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار اس کی پوری سرزمین پر ایک ہی متحدہ نظام موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ مستقل روابط کی وکالت کی ہے اور انسانی ہمدردی کی امداد کو سیاسی تحفظات سے الگ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا خیال ہے کہ عبوری افغان حکومت اور عالمی برادری کے درمیان مسلسل رابطے سے افغانستان کے لیے ایک پائیدار اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ خواتین کو محرم کے بغیر عمرہ ویزا جاری ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے محرم کے بغیر خواتین کو مشروط عمرہ ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئندہ سعودی عرب کے باہر سے خواتین محرم کے بغیر عمرہ ویزے پر آ سکیں گی۔ اوکاز اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے خواتین کے لیے محرم کے بغیر عمرہ ویزے کے اجرا کی شرائط بیان کی ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جو خواتین گروپ میں عمرے پر آنا چاہیں گی اور ان کی عمر 45 برس اور اس سے زیادہ ہوگی انہیں محرم کے بغیر عمرہ ویزا دے دیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر امیدوار خاتون کی عمر 45 برس سے کم ہوگی تو ایسی صورت میں محرم کے بغیر عمرہ ویزا نہیں دیا جائے گا۔ ادھر دوسری جانب سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں غلاف کعبہ کی مرمت و صفائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ غلاف کعبہ کی مرمت و صفائی رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریوں کے ضمن میں کی گئی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت غلاف کعبہ کمیٹی کے سربراہ فہد ابن حزیز الجابری نے کہا کہ غلاف کعبہ کی مرمت اور صفائی کا کام طے شدہ منصوبے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ فہد ابن حزیز کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ماہرین روزانہ کی بنیاد پر غلاف کعبہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ ان ماہرین میں سے بعض کا 26 سالہ تجربہ ہے۔ ادھر ایک تیسری خبر میں مکہ مکرمہ ہیلتھ سینٹر نے رمضان المبارک کے مقدس موسم کے لیے اپنی مکمل تیاریوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مقدس دارالحکومت میں 10 اسپتالوں اور 82 مراکز صحت کا انتظام کیا گیا ہے جو ہنگامی بنیادوں پر مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے میں مدد کریں گے۔ یوکرین نے روس سے اہم شہر واپس چھین لیا، آج استنبول میں مذاکرات۔ یوکرین نے دارالحکومت کیف کے قریبی شہر کو روس سے واپس چھین لیا ہے جو 24 فروری کے حملے کے بعد روسی فوجیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ دوسری جانب آج استنبول میں آمنے سامنے بات چیت کا سلسلہ بحال ہونے جا رہا ہے جو کہ 10 مارچ کو وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے۔ یوکرینی حکام کی جانب سے کسی ٹھوس پیش رفت کا امکان کم ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابھی تک کسی فریق نے روس کے علاقائی مطالبات بشمول کرائمیا کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے جس پر روس نے 2014 میں قبضہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ اسی طرح دوسرا علاقہ دونبیس کا ہے جس کے بارے میں روس کا مطالبہ ہے کہ اس کو علیحدگی پسندوں کے حوالے کیا جائے۔ یوکرینی وزارت داخلہ کے مشیر کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کلیدی معاملے پر کوئی ٹھوس پیش رفت ہو سکے گی۔ اس صورتحال میں روس کے زیر نگی جانے والے یوکرینی شہروں میں پھنسے لوگوں کے لیے کسی ریلیف کا امکان بھی دکھائی نہیں دیتا جن میں ماریوپول خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔
मारियोपोल के मेयर का कहना है कि 1,60,000 के करीब लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं और रूस उनको निकलने नहीं दे रहा। रूसी फौज की जानिब से पिछले हफ्ते कहा गया था कि अलाइदगी पसंदों के कब्जे में आने वाले इलाकों का दायरा बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब यूक्रेन का कहना है कि उसे अभी तक ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दिए जिससे जाहिर हो कि रूस ने दारुल हुकूमत को कब्जे में लेने का इरादा तर्क कर दिया हो। व्हाट्सएप ने 2 GB तक फाइल्स भेजने का नया फीचर मुतारफ करवा दिया। मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने मखसूस सारिफीन को एक ज़बरदस्त सहूलत फराहम कर दी है। व्हाट्सएप की सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक नया तजर्बा किया है जिसमें सारिफीन व्हाट्सएप की मदद से 2 GB साइज़ तक की फाइल्स दूसरे सारिफ को भेज सकते हैं। ताहम हुक्काम का कहना है कि नया फीचर फ़िलहाल सिर्फ अर्जेंटाइन के कुछ बीटा सारिफीन के लिए मुयस्सर है। वेब बीटा इन्फो के मुताबिक अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि व्हाट्सएप मुस्तकबिल में इस फीचर को मजीद सारिफीन के लिए कब मुतारफ करवाएगा। याद रहे कि फ़िलहाल व्हाट्सएप ऑफिशियल पर सारिफीन के लिए 100 MB से बड़ी फाइल्स को शेयर करना मुमकिन नहीं है। उधर दूसरी जानिब सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर की सर्विसेज दुनिया भर में मुतासिर होने से सारिफीन की मुश्किलात बढ़ गई। ट्विटर इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया है कि उनकी सर्विस क्यों मुतासिर हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुतासिरा सारिफीन में 56% का कहना है कि वेबसाइट इस्तेमाल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। 37% सारिफीन के मुताबिक एप्लीकेशन में ख़राबी का सामना है, जबकि 7% की राय है कि ट्विटर फीड में ख़राबी देखी गई है। इत्तलात सामने आ रही हैं कि तकरीबन 2 घंटों बाद कुछ मायूस सारिफीन ने ट्विटर तक रसाई हासिल करने में कामयाबी के बाद बंदिश पर शदीद रद्द अमल दिया है। वाज़ेह रहे कि हिंदो पाक में ट्विटर की सर्विस मुतासिर होने की कोई ख़ास शिकायत सामने नहीं आई। ट्विटर की सर्विस यहाँ बिल्कुल सही है। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज के इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।